الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل صد احترام برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کلمات کہنے کی اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے جو ہمارے لیے ایمان کی، اعمال کی، دنیا اور آخرت کی خیروں اور ترقیات کا ذریعہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے جو خیر عطا فرمائے اس خیر کو اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں منتقل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اور یہ بات صادق المصدوق اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں کہ انسان پہلے ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پہلے۔ پہلے ہم انسان بنائے گئے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جو سفر طے ہو رہا تھا اس میں، یا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جب حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو صحابی نقل کرتے ہیں تو اس نقل کے وقت وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ،
وہ سچ بولنے والے، نبی سچ ہی بولنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بات جو بیان فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ تمام دنیا کے عقل مندوں کی عقلوں سے اوپر کی بات ہے۔ وہ عقل کامیاب اور خیر پانے والی عقل وہ ہوگی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو تسلیم کر لے، بلا دلیل کے، بلا کسی مشاہدے کے۔ چنانچہ عرض میں نے یہ کیا کہ ہم انسان بعد میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی پہلے۔ یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں بھی اب کچھ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، کیسے؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ انسان جب عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سفر شروع کرتا ہے تو تقریباً 3 ماہ کا سفر طے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس منزل پر جو راستہ ہے، مسافت ہے، اس 3 ماہ کی مدت کے بعد ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی لوح ہے، اللہ تعالیٰ کا قلم ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ فرشتہ پوچھے، پروردگار اس بندے کے لیے مذکر ہونا آپ کا فیصلہ ہے یا مؤنث بن کر اس سفر کو طے کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو مقدر فرمایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتے ہیں اس کے لیے یہ وصف لکھ دو۔ چنانچہ جس نے مذکر دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ مذکر آتا ہے، جس نے مؤنث آنا ہوتا ہے وہ مؤنث آتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، پروردگار اس کا رزق کتنا لکھا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ رزق فرشتے کو بتاتے ہیں، اور وہ فرشتہ وہ لکھ دیتا ہے۔ ہم سب دنیا کے اندر اس رزق سے زیادہ نہ پا سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی گھاٹا کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ساری کوششیں، معاشی کوششیں، تجارتی کوششیں، ملازمتی کوششیں، یہ دنیا میں اللہ نے سب اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے اس چھپے ہوئے رزق کو تلاش کرتا ہے یہ انسان، اور اللہ نے اس تلاش کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ نے اس تلاش کے ذریعے سے اس کو حلال پاکیزہ کر دیا۔ چنانچہ رزق دوسرے نمبر کی چیز۔ تیسرے نمبر کی چیز، فرشتہ سوال کرتا ہے، اے پروردگار اس کی عمر کتنی لکھوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جتنی عمر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کو بتا دیتے ہیں، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ تو عمر، رزق اور اس کا وصف، اس کی حالت، اس کی کیفیت۔ چوتھی چیز فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے، اے اللہ اس کے لیے ایمان و کفر، شقاوت و سعادت، اس میں سے کیا لکھنا؟ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جن کو مسلمان دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے، جن کو آپ کا کلمہ دے کر اللہ نے بھیجنا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے سے فرما دیتے ہیں، اور فرشتہ وہ اللہ کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ تو جن کے لیے کلمہ لکھا جاتا ہے، سعادت لکھی جاتی ہے، ایمان لکھا جاتا ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں،
اب ایمان عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، کسی اور نبی پر نہیں لکھا جائے، وہ ایمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات، آپ کی رسالت، آپ کے ختم نبوت پر ایمان لکھا جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے سعادت مندی ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ دائمی ابدی سعادت مندی کا نہیں ہے، وہ شقاوت اور بدبختی کا ہے، ضلالت اور گمراہی کا ہے، وہ اللہ سے عداوت اور کفر کا راستہ ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ ہماری اس جسد خاکی کی تخلیق سے پہلے آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور مسلمان اور ہماری اولادیں، نسلیں، اللہ ان کو دنیا کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر، آپ کی سنت پر، آپ کی ذات بابرکات پر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجے، اور دنیا سے اللہ تعالیٰ اسی وصف کے ساتھ لے کر جائے۔ تو یہ ہمارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق، یہ اللہ نے اس وقت ہمارے لیے مقدر فرمایا۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا کہ ہمارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق پہلا، اور ہمارا جسم اور انسان ہم بعد میں بنے۔ تو تمام نعمتوں پر ہمیں اس نعمت کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی۔ ایمان تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی ملا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی ملا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی ملا، آدم علیہ السلام کی مطیع اور فرما بردار امت کو بھی ملا۔ ہر نبی کو اللہ ہی جانتا ہے کتنی تعداد میں ایمان والے ملے، لیکن ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں فرق ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو ایمان ملا۔ اس ایمان کے ذریعے سے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اس کی بندگی کا ہے، اس کی مخلوق کا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا ہے، امتی ہونے کا ہے۔ تو میرے محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے بہت تقاضے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے بہت تقاضے ہیں۔ جیسے اللہ نے جس ماں کی گود میں ہمیں پیدا کیا، جس کے ہم بیٹے بنے، اللہ نے ہمارے وجود سے جو ہمیں اولاد کی نعمتیں عطا فرمائیں، اس اولاد کے تقاضے ہیں۔ باپ پر باپ ہونے کے تقاضے ہیں، ماں پر ماں ہونے کے تقاضے ہیں۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق کی اور امتی ہونے کے بھی تقاضے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس تعلق کے بھی، امتی ہونے کی بھی تقاضے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے نبی ہونے کے بھی تقاضے ہیں کہ انہوں نے اپنی امت کے ساتھ کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہونے کے اور خاتم النبیین ہونے کے اور رسول ہونے کے، رسالت کے تمام تقاضوں کو پورا فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اپنی مخلوق انسانیت کے لیے رسول بنایا۔ اس انسانیت کو، اس امت کو زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ اور ایک قانون دیں، ان کو نجات کا ایک راستہ دیں، اور دائمی ابدی کامیاب زندگی کے حاصل ہونے کا رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ 23 سالہ دور نبوت میں جو بھی آپ کے لیے ممکن تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
امت کے حق میں ان تقاضوں کو پورا فرمائے، بالکل کامل اور مکمل طریقے سے پورا فرمائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اللہ کی کتاب دی، قرآن کریم دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو محبت دی، اپنی امت کو عزت دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی ہونے کے تقاضوں کو پورا فرماتے ہوئے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور مختصر دعائیں نہیں کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری رات اپنی امت کے لیے دعائیں کی، سفر میں بھی دعائیں کی، حضر میں بھی دعائیں کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دن میں بھی دعائیں کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رات میں بھی دعائیں کی، خلوت میں بھی دعائیں کی، جلوت میں بھی دعائیں کی، میدان عرفات میں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کی کہ اے اللہ، جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئی تو میری امت کو ہلاک نہ کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس محبت کے تقاضے میں، نبوت کے نبی ہونے کے تقاضوں میں، اپنی قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے آپ نے قربانیاں کی۔ کسی نبی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس نبی نے اپنی قوم کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے قربانیاں کی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ دنیا کے جتنے تقاضے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا کیا۔ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور قربان جائیے ایسے نبی اور ایسے پیغمبر اللہ نے ہم کو دیے کہ جو اپنی امت کو پل صراط پر بھی نہیں بھولیں گے، وہاں پر بھی اپنے نبی ہونے کے تقاضے کو پورا فرمائیں گے، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ نفسی کی بات نہیں ہے، شفاعت فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے جانے کے بعد ان کی امت کا تعلق ان کی رسالت کے ساتھ، ان کی نبوت کے ساتھ باقی رہے، ورنہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے نبی آ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت کی صبح تک صرف نہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا کسی قسم کی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے کمالات میدان محشر میں بھی ظاہر ہوں گے اپنی امتیوں کے حق۔ تو میرے محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تقاضوں کو بالکل مکمل فرمایا۔ قرآن کریم صرف دے نہیں دیا، قرآن کریم صرف پڑھ کر نہیں سنا دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے ایک ایک حکم کی اپنی 23 سالہ زندگی میں دور نبوت کے اندر اس کی عملی تشریح کر کے اپنی امت کے سامنے عمل رکھ دیا۔ یا آپ نے اپنی نبوت کے تقاضے کو علی وجہ الکمال پورا فرمایا، تاکہ نبی کے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امت اس راستے پر قائم رہ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہونے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری جماعت حاضر ہے، شریک ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں، بتاؤ بھائی، الا قد هل بلغت، میں نے اپنی نبوت کے تقاضوں کو پورا کر دیا، میں نے بات تم تک پہنچا دی؟
اتنی بڑی تعداد نے گواہی دی، قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده۔ یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنی امت کے ساتھ پوری خیر خواہی کر لی، جو اللہ نے آپ کو امانت دی تھی آپ نے وہ امانت پوری ہمارے سپرد کر دی۔ آپ نے ایک اس کتاب کا نقطہ زیر زبر نہیں چھپایا، آپ نے اس علم کو عمل کے ساتھ مکمل کر دیا۔ قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جہاد۔ جیسا حق تھا آپ نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے وہ پوری کوشش کر لی۔ اس تقاضوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے طائف کے سفر میں کیا کچھ نہیں جھیلا، کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ دور نبوت کے بعد جب نبوت کا آغاز ہوا، جو ایک کفار مکہ کی طرف سے مجاہدے اور ابتلاعات اور آزمائش کا دور شروع ہوا، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی۔ طائف میں فرشتے آئے، آپ نے فرمایا نہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ملا دوں اور ان کو بھرکس نکل جائے، ان کا بیج مر جائے، ان کی ذریت ہی ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں۔ تو میرے محترم، اللہ نے ہم کو ایسے نبی پر ایمان دیا ہے جو اپنے نبی ہونے کے تمام تقاضوں کو پورا فرما گئے۔ اب ہمیں بھی اپنے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور تو اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی اور نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، کسی اور نبی کو یہ خاصیت نہیں ملی کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے امتی درود شریف پڑھیں تو فرشتے اس درود شریف کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں، اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر۔ اور پھر اس نبوت کے تقاضوں میں یہ کہ آپ علیہ السلام اپنے اس امتی کے لیے دعا فرمائیں، وہ امتی وہاں پر خود حاضر ہو۔ اللہ ہم کو بار بار حاضر ہو کر خدمت اقدس میں صلوات و سلام عرض کرنے کی سعادت اور نعمت نصیب فرمائے۔ آپ جب بنفس نفیس سماعت فرمائیں تو سلام کا جواب مرحمت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک دفعہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے عظیم نبیوں کے امام اور نبیوں کے سردار دی۔ تو میرے محترم، ہم اس بات کو سوچیں سمجھیں کہ آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کے تقاضے ہم پر کیا آتے ہیں، ہم ان تقاضوں کو کیسے پورا کر کے میدان محشر میں، جنت میں، پل صراط پر، اس دنیا میں، آگے آنے والی منزلوں میں آپ علیہ السلام کے قریب سے قریب تر ہوں، آپ کے اطاعت شعار فرما بردار امتیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ یہ آپ کے امتی ہونے کا تقاضوں کو ہوں گے۔ یہ تقاضے ہماری سمجھ میں کہاں سے آئیں گے؟ یہ تقاضے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ یہ ہم کو علم دین حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام تمام انبیاء اور انسانیت اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف،
بس صرف آپ کی ذات، آپ کا جسم مبارک افضل اور اشرف ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے، تمام ائمہ نے اس کو لکھا ہے اور ان کا اجماع ہے کہ اس مبارک قبر میں، اس بقعہ نور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک جس مٹی کے ساتھ ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش اور لوح و قلم سے افضل ہے۔ وہ مٹی تو میرے محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں جو اعمال کیے، آپ کی مبارک زبان سے وہ کلمات نکلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اعضاء اور جوارح سے وہ اعمال صادر ہوئے، وہ بھی افضل الاعمال ہے۔ آپ نے جو اپنی امت کو علم دیا، وہ افضل العلوم ہے، اشرف العلوم ہے۔ آج ہم مسلمان ٹھیک ہے بچوں کو قرآن شریف پڑھا کر اپنی اولادوں کو دیندار بناتے ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، لیکن کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اشرف الامم ہو کر، اشرف الانبیاء کہ اشرف العلوم کے ہم محافظ بنیں، ہمارے بچے اس وراثت نبوت کے امین بنیں، ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو پھیلانے والے بنیں۔ یقیناً اس سے معلوم ہوتا ہے اس امت کے طبقات میں تمام طبقات سے افضل طبقات لوگوں کی جماعت ہیں، تاجر ہیں، ملازمتیں کرنے والے ہیں، کھیتی باڑیاں کرنے والے ہیں، اور دوسرے شعبہ زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، ان میں سب سے افضل علماء امت ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی، جو آپ کی وراثت کو سنبھالے ہوئے، آپ کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ امتی ہونے کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ جہنم میں گرے جا رہے ہو، میں تمہارے حجز سے پکڑ حجز اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ازار بند باندھا جاتا ہے، یہاں سے پکڑ کر تم کو میں جہنم سے بچا رہا ہوں، جہنم سے نکال رہا ہوں۔ یہ آپ کی وراثت کا فریضہ کون انجام دے رہا ہے؟ یہ علماء دے رہے، ہر میدان میں کھڑے ہوئے۔ علماء دنیا میں پیدا ہوئے، علماء دنیا سے چلے جائیں۔ یہ ہمارا امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ان علماء کا جانشین بنائیں، اللہ کے دین کے علم کے لیے ان کو ہم فارغ کریں، علم دین پڑھوائیں، زندگیوں میں عمل منتقل ہو۔ اس کے بعد میں منع نہیں کرتا کہ تجارت نہ کریں، ضرور تجارت بھی کریں۔ اللہ نے اگر کسی کو تجارت کا میدان دیا ہے تو وہ عالم بننے کے بعد تجارت بھی کرے، ضرور کرے، الکاسب و حبیب اللہ بن کر کرے، لیکن اس تجارت کرنے والے کو کون بتائے گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وراثت اس کو کہاں سے ملے گی؟ اس کو امتی ہونے کے تقاضے کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا کہ اگر میں تجارت کر رہا ہوں، رزق حلال کما رہا ہوں اپنی ذات کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، کہاں سے ملے گا یہ؟ وہ اس کو انہی سے ملے، انہی علماء سے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا،
اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہمارا رسول بنایا. ہمیں اللہ نے ان پر ایمان کی نعمت نصیب فرمائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اس برزخ میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائے، اس تقاضے کو پورا کریں. تو امتیوں کو بھی چاہیے میرے بھائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے اس تعلق کے تقاضوں کو ہم پورا کریں. یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایمان کے ساتھ جس طرح اللہ کے ساتھ بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں، اس کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، عملی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں. معاشرت میں بھی، معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے دین کا ایک بہت بڑا باب ہے. اپنے معاشرے کی ہم حفاظت کریں، اپنے نسب کی ہم حفاظت کریں، اپنی قرابت داریوں کی ہم حفاظت کریں، معاشرت کو بھی ہم سمجھیں سیکھیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر 3 لفظ ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ بوڑھا بھی بول رہا ہے، جوان بھی بول رہا ہے، بچہ تو بیچارہ بول ہی رہا ہے. وہ 3 لفظ ہیں آنٹی، انکل، کزن. اللہ نے جن ماں باپ سے مجھے وجود بخشا، اللہ نے ان ماں باپ کی برکت سے مجھے جو قرابت داری عطا فرمائی، اللہ نے قرآن کریم میں ان سب کے رشتے ذکر کیے، ان سب کے نام ذکر کیے. چچا زاد بہن کو بنات عم کہا، پھوپھی زاد بہن بنات عماتک کہا، خالہ کے بیٹے کو ابنائے خال کہا. سب رشتوں کو اللہ نے بیان کیا. آج جس کو دیکھو وہ آنٹی، انکل، کزن کا. ہم نے اپنے بچوں میں کبھی نہیں سنا آنٹی، انکل، کزن کا لفظ. ارے بھائی، یہ ہمارے یہ جو الفاظ ہیں، یہ 3 لفظ، یہ ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ کرنے کے بم ہیں، بم. پتہ ہی نہیں کہ یہ خالہ کا بیٹا ہے یا ماموں کا بیٹا ہے یا چاچا کا بیٹا ہے یا پھوپھی کا بیٹا ہے. معاشرہ کس سے بنا ہے؟ باپ کے بیٹے ہونے سے بنا، باپ کے بھائی کے ساتھ اس کا بھتیجا ہونے سے بنا، تایا سے بنا، ماموں سے بنا، خالہ سے بنا، چاچا سے بنا، دادا سے بنا، دادی سے بنا، نانا سے بنا، نانی سے بنا. پتہ ہی نہیں. فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، تھرڈ کے بعد کیا آئے گا؟ اور ماشاءاللہ اس میں چچا زاد بھائیوں میں 100 آ جائیں گے. کسی کا قبیلہ بڑا ہے 20 آ جائیں گے. یہ 20 کے 20 میرے چچا زاد بھائی ہیں، یہ 15 کے 15 میرے خالہ زاد بھائی ہیں. آپ ان الفاظ پہ، دل کی کیفیت پہ آپ غور کیجیے. یہ معاشرہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ پاکیزگی دی ہے. 19 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی تعریف کرتے ہوئے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. وہ ذات جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے 2 نسبتیں دی، ایک نسب دیا، ایک سسرال دیا. میرے والد کا گھرانہ میری والدہ کا سسرال، میری والدہ کا گھرانہ میرے والد کا سسرال. میں اپنے والدین کا نسب ہوں، میرا خاندان ہے، میری معاشرت ہے. یہ اس قرآن کریم کے اس اللہ کی نعمت کو یہ 3 الفاظ مٹا رہے ہیں. ہمارا خاندانی نظام، ہمارا معاشرتی محبتیں، مودتیں، تعلق یہ مٹ رہا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے. چاچا بھی دیا، ماموں بھی دیا، خالہ بھی دی، پھوپھی بھی دی، ان کی اولادوں کے بھی رشتے دیے دی، ان کی بچیوں کا بھی کہہ دیا کہ کون حلال ہے کون حرام ہے. آگے معاشرے کو بڑھانے کے لیے کون کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ سب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرت میں بھی یہ چیزیں ہم کو مدرسوں سے ملتی ہیں. یہ دین مدرسوں سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے.
جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امانتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو ہم اپنی معاشرت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں محبت و مالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ معاشرت کی نعمت اور سنت اور نسبتیں ہمیں عطا فرما کر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ اس امتی ہونے کے تقاضے پر ہمیں اس کی حفاظت کو اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور میری ان معروضات کو آپ مخلصین کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی اس کو نافع بنائے، میرے والدین کی آل اولاد کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری امت اور ذریت کے لیے، اور آپ حضرات کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔